پوائنٹ نمبر 3 جو آخری پوائنٹ ہے آج کا، اب تھوڑا سا دل کو تھام کے سننے والی بات ہے. کیا دکان پر سگریٹ رکھنا اور اس کی خرید و فروخت کرنا حرام ہے یا حلال ہے؟ کیونکہ جتنے بھی سٹورز ہیں وہاں پر سگریٹ بھی پیرلل میں لوگ رکھتے ہیں. تو بھائیو، پچھلی دفعہ میں نے ایک اصولی بات تو عرض کی تھی کہ یہ بعض علماء کو جو دھوکہ لگا سگریٹ کے معاملے میں، انہوں نے کہا کہ سگریٹ نشہ ہے، تو اس کے چائے کے ساتھ جو کمپیریزن بنتا ہے اس کانٹیکسٹ میں نے بتایا تھا کہ سگریٹ کو ناجائز نشے کی وجہ سے نہیں کہا جا سکتا، وہ نشہ تو ہے نہیں ہے. سگریٹ کا معاملہ اور ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 195 جس کا میں نے پچھلی دفعہ صرف حوالہ دیا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور مت قتل کرو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے، مت ہلاک کرو. یہ آیت. اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 29، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو مت قتل کرو. خودکشی کے کانٹیکسٹ میں یہ بات چل رہی ہے. اپنے آپ کو قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے. تو سگریٹ اس لیے ناجائز ہے کہ یہ سلو پوائزننگ کے ذریعے خودکشی کرنے کے مترادف ہے. اب کئی داڑیوں والے ہیں، کئی امام مسجد خطیب ہیں، وہ سگریٹ بھی پیتے ہیں، کہتے ہیں نشہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی، ہم کب کہتے ہیں نشہ ہے؟ اب ان علماء کی بھی غلطی ہے جنہوں نے نشہ ثابت کرنے کے لیے ان کو غلط سٹانس کے اوپر اس کو ڈیفینڈ کیا، تو ظاہر ہے پھر یہی اشر ہوگا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ میڈیکلی یہ بات پروف ہو چکی ہے کہ سگریٹ جو ہے یہ پھیپڑوں کے فیلئر کا اور اس کے علاوہ بھی کتنی بیماریوں کا سبب بنتا ہے. یہ چیز پروف ہو چکی ہے اسٹیٹسٹیکلی. ایک آدھ بندے کی مثال نہیں دی جا سکتی کہ فلاں 80 سال کا بابا ہے وہ تو بچپن سے سگریٹ پی رہا ہے. نہیں، 10-15 بندے اکٹھے کریں، ان کے اوپر اسٹیٹسٹیکل انالیسس کریں کہ ان میں سے کتنے بندے ہیں جو ہارٹ فیلئر سے مر گئے اور پھیپڑوں کی بیماریوں میں، تو آپ کو پتا چلے گا 100 میں سے 90 بندے ایسے ہوں گے. ایک آدھ بندے کا کیس کسی کا بچ جانا اولادہ بات ہے، تو اس کو ایز اے رول نہیں پیش کیا جا سکتا. تو سگریٹ چونکہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، لہذا سگریٹ کا پینا ناجائز ہے یا قریب الحرام. اب بالکل اسی طریقے سے سورۃ المائدہ میں ایک آیت ہے جو شروع میں ہی گزری، وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَامَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں سگریٹ پینے والے کی مدد نہیں کرنی چاہیے کہ اس کو سگریٹ پرووائڈ کیے جائے، ورنہ تو ہم اس سسٹم کا حصہ بن رہے ہیں. لہذا سگریٹ چونکہ صرف نیگیٹو کام کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، یعنی پیا ہی جائے گا، اس کے علاوہ تو کوئی استعمال نہیں ہے. الکوہل کا تو استعمال ہو سکتا ہے پرفیوم میں، اس کا معاملہ ڈیفرنٹ. میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ پرفیوم میں جو الکوہل ڈلتا ہے، الکوہل ناپاک نہیں ہوتا، الکوہل پینا جو ہے حرام ہے. جیسا کہ خون خود تو پاک ہے لیکن خون کا پینا حرام ہے، تو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ پچھلی دفعہ گفتگو کی تھی. تو اس کا تو استعمال ہے ہی صرف پینے کے ساتھ تعلق ہے، کسی اور مقصد کے لیے تو استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اس سے بھی ورسٹ مقصد کے لیے، نشہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو سگریٹ کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، لہذا سگریٹ کو دکانوں پر رکھنا ناجائز ہے. اب کوئی کہہ سکتا ہے جی چھری کا استعمال بھی نیگیٹو ہوتا ہے، تو چھری بیچنا بھی حرام ہے. تو چھری کا پازیٹو استعمال بھی ہے، سبزی کاٹنے کے لیے، مرغی کو ذبح کرنے کے لیے، جانور ذبح کرنے کے لیے، بندہ بھی مارا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ دونوں آپشن موجود ہیں، لہذا فی نفس ہی چھری بیچنا حرام نہیں ہوگا. اسی طریقے سے کنڈوم کا استعمال ہے. ہمارے ملک میں کنڈوم جو استعمال کیے جا رہے ہیں زنا کے لیے بھی استعمال ہو رہے ہیں، لیکن اس کا ایک جائز بھی ہے جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے. صحابہ کرام ازل کرتے تھے، تو ازل کے کانٹیکسٹ میں کنڈوم کا استعمال کرنا ایک شادی شدہ جوڑے کے لیے تو جائز ہوا، لیکن زنا کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے. تو اب کوئی کہ جی کنڈوم بیچنا حرام ہے، تو یہ بات غلط ہوگی. یہ دونوں پرپز کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، لہذا اس کا بیچنا حلال ہوگا. بالکل اسی طریقے سے جو شیونگ بلیڈز ہیں، یہ تھوڑا تسلی کے ساتھ سننے والی بات ہے. اب شیونگ بلیڈز جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ جو ضروری شیو ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، انڈر آرمز کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اسی طریقے سے زیر ناف بالوں کو صاف کرنے کے لیے جو ابلیگیشن ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ 40 دن سے زیادہ ان بالوں کو رکھے، اور صاف کرنا جو ہے ابلیگیشن ہے. اور اس میں میری پوری گفتگو بھی ہے اہل سنت پاک.com پر، مسئلہ نمبر 32 کے نام سے، مسلمان مردوں اور عورتوں کے بالوں کے احکام.
सवा घंटे की गुफ्तगू है, उसमें हर एतबार से जितने भी आजकल इख्तिलाफी मसाइल चल रहे हैं, चाहे वो इन बालों का मसला हो या जेर नाब बालों का मसला हो, ये बाकी सारी चीजें मैंने डिटेल के साथ जो है वो औरतों के जो फैशन आजकल चले हुए हैं, इन तमाम चीजों को मैंने कुरान और सुन्नत की रोशनी में एड्रेस किया। और उसके साथ ही फिर कॉम्प्लीमेंट्री मसला नंबर 33 है दाढ़ी के सही अहकाम व मसाइल, और दाढ़ी की मिकदार क्या होनी चाहिए, इस एतबार से भी तकरीबन 1 घंटे की गुफ्तगू है। मसला नंबर 33 के नाम से अहले सुन्नत पाक.com पर सूरत निसा की तफसीर के दौरान ही जब वो आयत आई थी, सूरह निसा आयत नंबर 119, वला आमुरन्नहुम फलयुगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह, के शैतान ने कहा था कि मैं जरूर इंसानियत को इस बात का हुक्म दूंगा कि अल्लाह तेरी बनाई हुई तखलीक को वो बदलेंगे। उसके कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये सारी बातें बयान की थी। तो शेविंग का जो सामान है, खुसूसन ये जो ब्लेड्स वगैरह हैं, बाकी जो प्योरली शेविंग का सामान है उसका तो मामला अलग, जो ब्लेड्स वगैरह हैं या रेजर्स वगैरह हैं, चूंकि ये अंडर आर्म्स और जेर नाफ बालों के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, लिहाजा इनका भी दुकान पर रखना जायज होगा। और अब इसमें किसी मौलवी को तकवे का हैजा नहीं होना चाहिए कि जो बंदा लेके जा रहा है उसे पूछा जाए कि तू किस लिए लेके जा रहा है, क्योंकि इस्लाम में तजस्सुस करना हराम है। सूरतुल हुजरात में वाज़ेह तौर पर है वला तजस्ससु, किसी का तजस्सुस ना करो, वरना तो हर चीज ही फिर मामलात खराब होते चले जाएंगे, फिर तो किसी लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। नींद की गोलियां जो हैं ज्यादा मिकदार में किसी को पिला दी जाए तो बंदा मर जाता है। अब कोई नींद की गोलियां खरीदने आया तो उससे पहले आप एफिडेविट लेंगे कि भाई ये किसी को मारने के लिए लेके जा रहे हो या किसी मरीज के लिए लेके जा रहे हो। इवन इसको छोड़ दे, स्वीप, हमारे अपनी झेलम शहर में वो वाकया हुआ, एक नौजवान लड़का 20-22 साल का, जिसने ये जो सफाई वाला स्वीप जो है आपके मोहल्ले का, जो स्वीप पी के उसने खुदकुशी कर ली। तो अब स्वीप बेचना भी फिर हराम हो जाएगा। तो ये मामलात ऐसे नहीं होंगे, इसमें बड़ी दिल गुर्दे के साथ जो है वो हक बात जो है उसको मानना चाहिए।